تو ہم کمرے میں چلے گئے تو وہ گپ شپ شروع ہو گئی. تو میں نے کہا جی وہ آپ نے 6 نکات سامنے رکھے تھے بریلوی علماء کے, تو اس میں ایک جو آپ نے چیز ڈسکس کی تھی کہ بتائیں کہ سب سے آخر میں نبوت کسے ملی, کیونکہ وہ تو ترجمہ کر رہے ہیں خاتم النبیین کا کہ نبی علیہ السلام نبوت کی مہر ہے. حضرت آدم کو بھی نبی علیہ السلام نے وہیں سے بھیجا تھا نبی بنا کے. تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آخر میں نبی پھر کون آیا ہے؟ نبی علیہ السلام تو بھیج رہے تھے ساروں کو, تو آخری نبی کون ہے؟ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب بندہ فرقہ واریت کی لعنت میں ڈوب جائے تو اس کے اوپر کس طریقے سے شیطان حاوی ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, آپ نے دیکھا اور سنا کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت و جھوٹوں پر. کیا کہہ رہا ہے کہ ان کا عقیدہ یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کے آگے نبیوں کو بھیج رہے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مہریں لگا لگا کے آگے بھیج رہے ہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبی بنا بنا کے بھیج رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. کس سنی کا یہ عقیدہ ہے؟ بلکہ دنیا میں کہ یہ کس مسلمان کا عقیدہ ہے؟ کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے. اتنا بڑا جھوٹا آپ نے دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا, اتنا بڑا مکار فراڈی آپ نے دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اس طرح جھوٹ باندھ رہا ہے, اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں پر اس طرح جھوٹ باندھ رہا ہے جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر جان چھڑکتے ہیں. ان کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کرنا اور اس طرح کا پروپیگنڈا کرنا, جھوٹ بولنا, ایسے جھوٹوں پر اللہ کی کروڑہ لعنتیں ہوں, فرشتوں کی لعنتیں ہوں اور لعنت کرنے والوں کی اس پر لعنتیں ہوں. اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے سید صاحب سے پوچھا کہ علماء کا وفد آیا, تو آپ نے جو ان سے سوال کیا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ جی علماء کہنے لگے کہ آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو. علماء کا جو وفد آیا اس میں مفتی راشد محمود رضوی صاحب تھے. ان کا بیان میں ابھی آپ کو سنانے والا ہوں کہ انہوں نے کیا جواب دیا. یہ جو بات گھما کے پیش کر رہا ہے کہ علماء کے وفد آئے, اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں. یہ ایک جلسے کی ریکارڈنگ ہے. جس طرح یہ جھوٹا مکار ہے, اس کے ماننے والے بھی اس طرح جھوٹے مکار ہیں. انہوں نے اس مرزا کے جھوٹ کو چھپانے کے لیے ایک ویڈیو ساتھ میں ڈالی ہے جو ایک محفل جلسے کی ایک ویڈیو ہے, جس میں ایک عام آدمی کھڑے کو سوال کرتا ہے, سید صاحب سے پوچھتا ہے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے, تو سید صاحب جواب دینے کے بجائے الٹا اسے سوال کرتے ہیں. وہ آدمی پزل ہو جاتا ہے اور یہ جواب دے جاتا ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حالانکہ اس کا عقیدہ بھی نہیں ہے, اس لیے کہ کسی مسلمان کا عقیدہ یہ نہیں ہے. اور سید صاحب پروپیگنڈا کر رہے ہیں اس پر, ان کے ماننے والے پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی جلالی صاحب کے ماننے والے اور جلالی صاحب کا عقیدہ یہ ہے کہ آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے کہ میرے سے کچھ دن پہلے سید صاحب کی جو مقتدی ہیں ان کی گفتگو ہوتی رہی, تو میں نے انہیں سمجھایا کہ کسی مسلمان کا بھی عقیدہ یہ نہیں ہے کہ آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام ہیں. آخری نبی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اور خاتم کا معنی کیا ہے؟ مہر. کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مہر ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جس طرح خط لکھ کے آخر میں سائن کرتے ہیں, مہر لگاتے ہیں, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. یہ عقیدہ ہے ہم مسلمانوں کا, اہل سنت کا. تو یہ کتنا بڑا جھوٹ اس نے باندھا اہل سنت پر. اب آئیے دیکھیے کہ مفتی راشد صاحب کیا کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ کیا کہ پہلے نبی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں, نبوت ملنے کے طور پر اور ظہور کے طور پر سب سے آخری نبی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے. 21 دسمبر 2017 کو علماء کے وفد کے ساتھ ہماری جامعہ امینیہ شیخ کالونی فیصل آباد میں علامہ سعید احمد اسد صاحب کے ادارے میں حاضری ہوئی, اور حاضری کا مقصد یہ تھا کہ مسئلہ نبوت کے حوالے سے علامہ صاحب سے آپس میں افہام و تفہیم کے ساتھ گفتگو کی جائے. اس کے بعد انہوں نے تیسرا سوال اور اشکال, انہوں نے کہا یہ تیسرا سوال ہے اور مرزئی اس پر بڑی بات کرتے ہیں اور مرزئیوں کو کس طریقے سے جواب دیا جائے. اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس تو آخری نبی ہیں, اور آخری نبی کا معنی یہ ہے کہ حضور کو آخر میں نبوت ملی ہے. اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے حضور کے لیے نبوت مانی جائے
کہ حضور سب سے پہلے نبی بن چکے تھے تو بعد میں سارے نبی تو بعد میں آئے، تو یہ ایک مرزائیوں کی طرف سے کہتے ہیں کہ اشکال پیش کیا جاتا ہے، لہذا اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو اس کا جواب حمد تعالیٰ ہم نے حدیث کی روشنی میں بیان کیا ان کے سامنے کہ دیکھیں جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود وضاحت فرما دی ہے کہ کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث، کہ میں سب سے پہلا نبی ہوں تخلیق کے اعتبار سے اور آخری نبی ہوں بعثت کے اعتبار سے، تو اس حدیث میں اس کی وضاحت اور جواب موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اول نبی ہیں تخلیق کے اعتبار سے اور آخری نبی ہیں بعثت کے اعتبار سے، اور یہ حدیث متعدد جو کلمات ہیں ان کے ساتھ یہ حدیث ہے دلائل النبوہ امام ابو نعیم اصفہانی کی المتوفیٰ 430 ہجری پہلی جلد کے صفحہ نمبر 45 پر ان الفاظ کے ساتھ انہوں نے کوڈ کیا ہے کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اول نبی ہوں تخلیق کے اعتبار سے اور آخری نبی ہوں بعثت کے اعتبار سے، اور یہ امام ابو بکر احمد بن حسین البہقی کی کتاب ہے دلائل النبوہ و معرفت و احوال صاحب شریعہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 296 پہ ان کلمات کے ساتھ انہوں نے حدیث کوڈ کی ہے جعلتک اول النبیین خلقا، اللہ رب العزت فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو اول نبی بنایا ہے تخلیق کے اعتبار سے، وآخرہم مبعثا، اور آخری بنایا ہے بعثت کے اعتبار سے۔ تو جب حدیث میں جواب موجود ہے کہ حضور اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، اول ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تخلیق کے اعتبار سے کہ سب سے پہلے جن کو تخلیق کیا گیا وہ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت محمدیہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبیوں میں سب سے آخر میں مبعوث فرمایا گیا، تو حضور اول ہیں تخلیق کے اعتبار سے اور آخر ہیں بعثت کے اعتبار سے، اور یہی امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں متعدد مقامات پہ لکھا ہے۔ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 15 کے صفحہ نمبر 662 پہ اور 663 پہ انہوں نے اسی حدیث کو کوڈ کیا ہے، یہ دو صفحات میں یہ ہم نے ان کے سامنے جو نا وہ اس طریقے سے یہ مسئلے کا جواب اس شبے کا پیش کیا، اور امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ 15ویں جلد کے صفحہ نمبر 638 پر فرماتے ہیں مجھے فاتحہ دیوان نبوت و خاتمہ دفتر رسالت بنایا، یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام خود فرماتے ہیں مجھے فاتحہ دیوان نبوت یعنی نبوت کے دیوانوں کو کھولنے والا و خاتمہ دفتر رسالت اور دفتر رسالت کو مکمل کر دینے والا بنایا۔